ان کو یہ پیغام دے رہی ہوں، مجھے سرعام پھانسی پہ لٹکا دو۔ اور وہ عمران ریاض خان جو حق اور سچ کی بات لکھتا ہے، جس کی قلم جس کے ہاتھ سچ لکھتے ہیں، اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے۔ جو مرضی حربے کر لو، جتنی مرضی گرفتاریاں کر لو، جہاں ہر بندہ عمران خان ہے، ہر بندہ عمران ریاض خان ہے۔ پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں شاہد اکنواز پریس کلب کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پہ صحافیوں کی کثیر تعداد پہنچ چکی ہے، ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے، جو کل عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی پرزور مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی سینئر کارکن موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں، کیا لگتا ہے صحافیوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ایاز امیر کو انہوں نے تشدد کیا، عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، تو اس طرح آواز دبا لیں گے صحافیوں کی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، خود مجرم اربوں خربوں کی کرپشن کی ہوئی ضمانتوں پہ رہا، ان کے آپ وزیر دیکھیں، کرائم منسٹر کو دیکھ لیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کے پاکستان کا برا حشر کر دیا، آپ ان سے کس خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ ہمارے لیے مر جانے کا مقام یہ ہے۔ 30 بندوں کا قاتل بابر غوری 10 سال کے بعد پاکستان لوٹ کے آیا، کراچی ایئرپورٹ پر ایک ڈرامہ کر کے اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر وہ پولیس والوں کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ عمران ریاض خان جو حق اور سچ کی بات لکھتا ہے، جس کی قلم جس کے ہاتھ سچ لکھتے ہیں، اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ رونے کا مقام ہے ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان پہ یہ لوگ مسلط کیے ہیں۔ یہ دعوے کر رہے تھے کہ مہنگائی کم کریں گے، 120 پہ پیٹرول لگائیں گے۔ کل میں نے ایک روڈ شو کی ہے، لوگوں کے پاس یقین کریں قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے، غریب بیچارے بلک بلک کے مر رہے ہیں۔ کس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت آئے ہیں، کیونکہ جب انہیں یہ بات فیل ہوئی کہ پاکستان اس ٹائم ایک صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے اور پاکستان کی ترقی کے دن دور نہیں ہیں، تو اس حکومت میں جو ہمارے اپنے بیٹھے ہوئے غدار تھے، ہمارے ملک کے میر جعفر اور میر قاسم، ان کو داخل کیا گیا، اور ان کی مدد کے ساتھ یہ حکومت ہماری حکومت کو گرایا گیا، اور مقصد صرف پاکستان کی بربادی ہے۔ لیکن اللہ الحق ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ پاکستان ہے، اللہ نے ہمیں تحفتاً دیا ہے۔ میرا ایمان کامل ہے کہ پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ کی اتنی ایج ہے، آپ یہاں پہ پہنچی ہیں گرمی میں آپ کو دھرنوں میں جلسوں میں دیکھتا ہوں کافی ایفرٹ کر رہی ہیں، کیا لگتا ہے آپ اپنے جیتے جی یا ہماری زندگی میں دوبارہ خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ پاسبل ہے ایسا؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں ایک سچے بندے کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس جلسے میں موجود نہیں ہوتا اور ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتا ہے، اس دن پورا پاکستان جلسہ گاہ بن جاتا ہے۔ آخر لوگوں کو کچھ تو امیدیں ہیں نا ان سے، لوگ کسی مقصد کے لیے تو نکل کے آتے ہیں نا باہر۔ مجھے جو عمران خان کے لیے کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے، تھوڑا سا عشر اشیر بھی اکٹھا کر کے دکھا لیں جی۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جلسیاں کرتے ہیں یہ، اور دندناتے پھر رہے ہیں اس وقت پاکستانیوں کے سر پہ۔ تحریک انصاف کی ایک سینئر کارکن ہونے کی حیثیت سے کیا میسیج دیں گی، جو کہ آپ مبینہ طور پہ امپورٹنٹ حکومت ان کو کہتی ہیں؟ فاشزم عروج بھی ہے، تو کیا میسیج ہے آپ کا ان کے لیے؟ میں امپورٹڈ حکومت کو صرف اور صرف میری طرف سے ایک ہی پیغام ہے، جو مرضی حربے کر لو، جتنی مرضی گرفتاریاں کر لو، جہاں ہر بندہ عمران خان ہے، ہر بندہ عمران ریاض خان ہے، اور یہاں ہر بندہ حق سچ کے لیے نکلے گا، بولے گا۔ میں اس ٹائم کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو تو ان ناجائز حکومت والوں کے ہینڈلرز ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، میں ان کو یہ پیغام دے رہی ہوں، مجھے سرعام پھانسی پہ لٹکا دو، سرعام مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، لیکن نہ میری زبان سچ کہنے سے رکے گی، نہ میرے ہاتھ سچ کہنے سے، سچ لکھنے سے رکیں گے۔ شکریہ۔